بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے ہم نے گزشتہ دنوں میں خلاصۃ النو حصہ اول کے 4 اسباق کو بالتفصیل تمرینوں کے حل کے ساتھ یاد پڑھا۔ ماشاءاللہ سے وہ درس بیان اچھی طریقے سے مکمل ہوئے۔ اب آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو کچھ بھی اگر آپ کو لگے تو آپ بالخصوص اس کے بارے میں بتائیں۔ اگر کچھ آپ کو اچھا لگتا ہو تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ آپ بھی ثواب جاریہ میں شامل ہو جائیں، دوسروں کو بھی ثواب ملتا رہے۔ اور اس طرح سے مزید ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم اپنا سلسلے کا سبق نمبر 5 شروع کرتے ہیں، جو الدرس الخامس، 5واں سبق، واحد، تثنیہ اور جمع کا بیان۔ یہ سبق نمبر 5 ہے خلاصۃ النو حصہ اول کا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ سبق پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تمرین کے حل کی طرف چلیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ واحد، تثنیہ اور جمع کا بیان۔ تعداد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع، یعنی شمار کرنے کے اعتبار سے۔ تعداد مراد شمار کرنے کے اعتبار سے، کہ شمار تعداد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ یہ انہوں نے تعریف کر دی، مثال ان کی بیان کر دی۔ اب ان کی ہر ایک کی یہ تعریف بھی بیان کریں گے: واحد، تثنیہ، جمع۔ تو اب یہاں پر فرما رہے ہیں، جس اسم سے ایک فرد سمجھا جائے اسے واحد یا مفرد کہتے ہیں۔ جیسے مسلمن، مسلمن، اس سے ایک فرد سمجھا جاتا ہے، ایک مسلمان۔ تو ایک ہی شخص سمجھا جائے اسے کیا کہیں گے؟ واحد کہیں گے۔ جس اسم سے ایک فرد سمجھا جائے اسے واحد یا مفرد کہتے ہیں، جیسے مسلمن، یا اور بھی لا سکتے ہیں، رجل، ولد، وغیرہ مثالیں لائیں۔ اب تو ایک ہی فرد سمجھا جائے تو اسے مفرد یا واحد کہتے ہیں۔ جس اسم سے دو افراد سمجھے جائیں اسے تثنیہ یا مثنی کہتے ہیں، جیسے مسلمان، مسلمان، 2 مسلمان۔ اب یہ آگے چل کر کے بیان بھی کریں گے کہ کس طرح سے طریقہ ہے، کیونکہ واحد جو ہمارا کوئی صیغہ رہے گا اس واحد سے ہم تثنیہ بھی بنائیں گے، کیسے بنانا ہے وہ بھی طریقہ بتائیں گے آگے چل کر کے، اور پھر اس جمع ہم کیسے بنائیں گے وہ بھی طریقہ اس میں بیان کریں گے۔ تو اب یہاں بیان فرما رہے ہیں، جس اسم سے 2 افراد سمجھے جائیں اسے تثنیہ یا مثنی کہتے ہیں، جیسے مسلمان، 2 مسلمان۔ اسی طرح رجلان، 2 مرد۔ اسی طرح امراتان، 2 عورتیں۔ تو اس طرح سے یہ آپ بہت ساری مثالیں لا سکتے ہیں اس کی جگہ پر۔ یہ 2 مثالیں سمجھانے کے لیے میں نے عرض کر دی آپ کو۔ اور جس اسم سے 2 سے زیادہ افراد سمجھے جائیں اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں، جیسے مسلمون، بہت سارے مسلمان، 2 بھی، اب یعنی 3 بھی مراد ہو سکتے ہیں، 3 مسلمان، یہ 3 سے زیادہ بھی افراد مراد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ 2 سے زیادہ ہی ہوں گے۔ اب 2 سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ مسلمون، بہت سارے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، اور 3 مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب اس میں بہت ساری مثالیں بھی لے آ سکتے ہیں آپ، عالمون، یعنی، اور اسی طرح حافظون، قائمون، یعنی، اور اسی طرح مسلمون، مؤمنون۔ تو اس طرح سے ایسے مثالیں آپ لا کر کے بہت ساری بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تعریف ہو گئی سب کی، واحد، تثنیہ اور جمع کی۔ اب یہاں پر جو ہے یہ انہوں نے قاعدہ بیان کر کے اور ہر ایک کی تعریف بیان کر دی کہ اسم کی تعداد کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں۔ اب جب یہاں جمع پہ اب بحث شروع کریں گے کہ جمع کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر کون کون سی قسمیں ہیں، پھر ہم پہچانیں گے کیسے کہ کون سی قسم کیسی ہوئی، اس کے بارے میں مزید انشاءاللہ تفصیل سے ہم پڑھتے ہیں۔ اور اب یہاں بیان فرما رہے ہیں جمع کی اقسام۔ جمع کا جب بیان آیا تو جمع ہم پہچانیں کون سی جمع ہے، تو جمع کی اقسام۔ جمع کی 2 قسمیں: جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع سالم یعنی سلامتی والی جمع، اور جمع مکسر ٹوٹی ہوئی جمع۔ تو اب یہاں ہم کیسے پہچانیں گے یہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے یا واحد سے ہی چونکہ بنانا ہے، تو واحد سے جو بنے گی جمع، وہ اگر اس میں جمع میں وہ واحد کا وزن بالکل سلامت رہ جائے تو اس کو ہم بولیں گے کہ یہ جمع سالم ہے، اور اگر واحد کے وزن میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ جمع مکسر ہو جائے گی۔ اس کی پوری تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت ہو اسے جمع سالم یا جمع تصحیح کہتے ہیں،
جیسے زیدون، دیکھیں زیدن تھا یہ واحد تھا، اور اس میں ہم نے آخر میں واو اور نون بڑھایا، تو یہاں پر جو زید کی زیدون کی جو زاہد زید کی جو اصلی حالت تھی زید، وہ یہاں پر پورا برقرار ہے، تو اس صورت میں یہ کیا ہے، یہ جمع ہے۔ اسی طرح مسلم سے ہم مسلمون بناتے ہیں، تو مسلم کا جو واحد لفظ ہے میم سین لام میم، یہ اپنا پورا برقرار رہ رہا ہے، اور ہم لاسٹ میں واو اور نون بڑھا رہے ہیں، تو یہاں یہ ہوا جمع سالم ہوا۔ تو اب آپ کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جمع جو واو نون یا نون کے ساتھ بنائی جائے گی تو وہ کیا ہوگی، جمع سالم ہوگی، اور پھر جمع سالم میں بھی اب دو قسمیں ہو جائیں گی، آگے چل کے بیان فرمائیں گے یہ۔ تو یہ جس جمع میں واو نون ہو لاسٹ میں، اب وہ جمع بنائی گئی ہو واحد کے میں آخر میں واو نون بڑھا کر کے، تو وہ ایسی صورت میں وہ جمع سالم بنتی ہے۔ تو جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت ہو اسے جمع سالم یا جمع تصحیح کہتے ہیں، جیسے زیدون، اور جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو اسے جمع مکسر یا جمع تکسیر کہتے ہیں، جیسے انہار۔ انہار یہ جمع ہے، اور کس کی جمع ہے، یہ نہرن کی جمع ہے۔ تو دیکھیے نہر میں جو تھا نون تھا پہلے، اور ہا تھا اور را تھا، یہ تو ہے ہی اس میں بھی، لیکن کیا یہاں اب جمع بناتے وقت وہاں نون کی جگہ یہاں پہلے حمزہ آ گیا، تو ایسی صورت میں وہ اس کا واحد کا وزن شروع سے ہی ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں یہ جمع تکسیر جمع مکسر اس کو بولتے ہیں، جمع مکسر یا جمع تکسیر، تو یہ ہوئی انہار۔ اسی طرح رجل کی جمع ہم بنائیں تو رجال، تو دیکھیے پہلے رجل پہ را پر فتح تھا، اب را پہ کسرہ آ گیا، پھر جیم کے بعد یہاں الف آ گیا، تو یہ بھی کیا ہو گئی، جمع تکسیر ہو گئی۔ اسی طرح بنتن کی جمع بنات بنائیں تو یہ بھی کیا ہو جائے گی، وہ جمع تکسیر ہو جائے گی، یہاں پر بھی واحد کا وزن ٹوٹ گیا۔ تو آپ کو آسانی طور پر یہ ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ اس طور پہ سمجھیں گے ہم کہ ہم واحد کا وزن پہلے دیکھ لیں گے صحیح طور پر کہ واحد کا وزن صحیح برقرار رہ رہا ہے جمع بنانے کے بعد، اگر کچھ اس میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو یہ جمع سالم ہے، اور اگر کچھ تبدیلی آ جا رہی ہے تو وہاں جمع مکسر ہوگا۔ تو یہ اب جو جمع کی دو قسمیں ہو گئیں، پھر اس کی تفصیل بیان فرمائیں۔ اب جمع سالم کی اقسام، جمع سالم کی بھی دو قسمیں ہیں، یعنی وہ جمع جس میں واحد کا وزن سلامت رہے اس کی بھی دو قسمیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، کیونکہ جمع جب بنے گی تو جمع کا تعلق مذکر سے بھی ہوگا مؤنث سے بھی ہوگا، تو اس طرح سے جمع کی دو قسمیں بن جائیں گی، جس جمع مذکر سالم یعنی مذکر والی جمع، اور جمع مؤنث سالم یعنی مؤنث والی جمع۔ اب یہاں بیان فرما رہے ہیں جو جمع واحد کے آخر میں واو اور نون یا اور نون بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں، جیسے صالحون اور صالحین۔ دیکھیں یہاں پر صالحون، صالح واحد تھا، صالح کے واحد کے آخر واو اور نون بڑھا دیا تو یہ جمع سالم بن گئی، اور صالحون یہ تھا یہاں آخر میں یا اور نون بڑھا دی گئی تو یہاں صالحین بن گیا۔ تو یہاں دونوں مثالیں دے دیں، اور انہوں نے اس لیے بیان بھی کیا جو جمع واحد کے آخر میں واو اور نون صالحون ہو جائے گا اس سے، اور یا اور نون دیگر بڑھا گئی ہو تو اس سے صالحین ہو جائے گا، تو اسے جمع مذکر سالم کہیں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ دو جو مثالیں پیش کی ہیں صالحون اور صالحین، تو یہ آگے چل کے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہاں اعراب کے تعلق سے یہ فرق ہوتا ہے کہ جب ہم مورب کی اقسام پڑھیں گے اور مورب کی قسمیں پڑھیں گے 12 قسمیں، تو اس میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ مورب کی اقسام میں سے ایک جمع مذکر سالم ہے، ایک جمع مذکر سالم ہے، تو جب اس کا اعراب حالت رفع میں واو اور نون کے ساتھ ہو تو صالحون آتا ہے، اور حالت نصبی جری میں یا اور ما قبل مکسور یا ہو اور نون آخر میں نون مفتوح ہوتا ہے تو وہاں پر یا نون کے ساتھ اس کی جمع بنتی ہے حالت نصبی جری میں۔ اس لیے یہاں پر انہوں نے دونوں صورتیں بیان کر دیں، کیونکہ جمع سالم صالحون یہ حالت رفع والی مثال ہے، اور صالحین یہ حالت نصبی جری والی مثال ہے، نیک لوگ۔ تو یہ اتنا ہو گیا۔ اب ہم جمع سالم مذکر سالم کا بیان ہو گیا، اب جمع مؤنث سالم کو بیان کرتے ہیں۔ اور جو جمع واحد کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، جیسے صالحات اور صالحاتن۔ تو دیکھیں اس میں بھی وہی چیز صورتیں ہیں جو ہم نے اس والے میں تفصیل بیان کی، لیکن تھوڑا فرق ہے کہ جو جمع واحد کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ جو صالحات یہ جمع ہے اور اسے بنایا گیا ہے صالحتن سے، تو اب یہاں پر آخر میں جو ہے صالحتن کی تا تو گرے گی وہ ہے واحد میں، اس کے بدلے میں ایک الف اور تا لے آئیں گے لاسٹ میں، تو آخر میں الف اور تا بڑھا کر یہ بنائی گئی ہے، تو صالحات نیک عورتیں، صالحات یہاں پر بھی صالحات ہی ہے،
تو اب جو ہے پہلا والا جو صالحات پہ آپ رفع دیکھ رہے ہیں لاسٹ میں جو تنوین، تو یہ مورب کی اقسام میں آپ پڑھیں گے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے. کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم. اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفع میں کیا ہوتا ہے؟ ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا یہاں پر ضمہ ہے، دو تنوین ہے. اور حالت نصبی جری میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا یہاں پر تا پہ جو دو زیر دیکھ رہے ہیں وہ مورب کے اعتبار سے دی گئی ہیں. تو اس طرح سے یہ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کی دونوں اقسام ہو گئیں. اب یہاں پر افراد کے لحاظ سے جمع کی اقسام، یعنی کتنے تک کن افراد پر ہم کس جمع کا اطلاق کریں گے، کتنے افراد ہوں تو اس جمع کا اطلاق کریں گے، اور زیادہ افراد ہوں تو کون سی جمع کا اطلاق کریں گے. یہ ایک اور جمع بن جاتی ہے. افراد کے لحاظ سے جمع کی اقسام اب یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ افراد کے لحاظ سے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت. جمع قلت اور جمع کثرت. تو یہ ہو گئی دو قسمیں، جمع قلت جمع کثرت. اب یہاں ان کے بارے میں بیان فرمائیں گے، تعریف ہے اور ان کی کچھ مثالیں پیش کریں گے. اب یہاں فرما رہے ہیں جمع قلت جمع کثرت. جو جمع 3 سے لے کر 10 افراد تک کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع قلت کہتے ہیں، جیسے اقلام. تو یہاں اگر ہم 3 سے لے کر 10 تک ہمارے پاس قلم ہے تو ایسی صورت میں ہم یہ جمع قلت کی صورت میں اس کو استعمال کریں گے. اور اگر ہمارے پاس اور کچھ ہے تو اس کے لیے ہم پھر جمع کثرت میں پہنچ جائیں گے. تو جو جمع 3 سے لے کر 10 افراد تک کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع قلت کہتے ہیں، جیسے اقلام، قلم. اب یہ جو ہے آگے نیچے چل کے بیان بھی کریں گے، اس کے اوزان بیان کریں گے کہ جمع قلت کے کون اوزان ہے، پہچاننے کا طریقہ ہی بیان کریں گے کہ اگر کوئی ہم مثال آتی ہے، بے شمار مثالیں ہیں، تو اگر کوئی مثال آتی ہے تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ جمع قلت ہے یا جمع کثرت ہے. تو آپ وزن یہ محفوظ کر لینا جمع قلت کے اور جمع کثرت کے، چونکہ کثرت سے زیادہ ہیں بیان اوزان، لیکن جمع قلت کے جب ہم محفوظ کر لیں گے تو ان جمع قلت میں دیکھیں گے اگر نہیں ہے تو سیدھے ہم اسے جمع کثرت میں شامل کر دیں گے اسے. تو اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان فرمائیں گے. یہ ہو گئی جمع قلت کی تعریف اور مثال. اور جو جمع 11 سے لے کر لا تعداد، بے شمار، کوئی حد نہ ہو اس کی، لا تعداد افراد کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع کثرت کہتے ہیں، جیسے کتبن. اب کتبن یہ کتنی بھی کتابیں ہو سکتی ہیں، 10 سے اوپر کے لیے بے شمار لا سکتے ہیں اس کو. کتبن جو جمع 11 سے لے کر لا تعداد افراد کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع کثرت کہتے ہیں، جیسے کتبن کتابیں، مساجد مسجدیں. تو یہ مساجد مسجد کی جمع ہے اور کتبن یہ کتاب کی جمع ہے. حالانکہ یہ دونوں ہیں جمع تکسیری، یعنی جمع سالم کے علاوہ جتنی بھی ہوں گی، ایک تو جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے، جمع تصحیح ہے، یہ سب کس میں شمار ہوں گی؟ جمع مکسر میں ہی شمار ہوں گی. جمع سالم بس ایک ہی ہوگی کہ جس میں واحد کا وزن صیغہ سلامت ہے، اور یہاں واحد کا وزن صیغہ سلامت نہیں ہے، سب یہ شمار ہوں گی جمع کثرت میں ہی. لیکن اب یہ اس کی جو ہے الگ الگ نوعیتیں بیان کر دی ہیں، الگ الگ قسموں میں شمار کر دیا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے جمع قلت جمع کثرت. اب قواعد و فوائد کچھ بیان کر رہے ہیں جو ہمارے اسباق کو حل کرنے میں اور مدد دیں گے. قاعدہ نمبر 1، واحد اسم کے آخر میں الف نون یا نون لگا دینے سے وہ تثنیہ بن جاتا ہے. تثنیہ ہم نے پڑھ تو لیا تھا، جیسے مسلمون سے مسلمانے. اب اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ہم اگر تثنیہ بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے. واحد اسم ہے کوئی، اس کے آخر میں الف نون، جیسے مسلمون میں مسلمانے، ہم نے الف نون بڑھایا تو یہ کیا ہو گیا؟ تثنیہ ہو گیا. اور یا نون جو دے رہے ہیں یہاں پر، یا نون لگانے سے وہ کیا ہے؟ یا نون لگا دینے سے وہ تثنیہ بن جاتا ہے. تو مسلمون سے مسلمانے یا مسلمین. تو یہاں جو دو صورتیں دے رہے ہیں وہ میں نے جو مذکر سالم میں بیان کی وہی یہ صورتیں یہاں پر بھی ہے، کہ کوئی بھی یہ مورب کی اقسام میں بیان کیا جائے گا آگے چل کر کے کہ تثنیہ جو ہے مورب کی اقسام میں اس کی جو حالت رفع آتی ہے تو وہ الف نون کے ساتھ آتی ہے. کس کے ساتھ آتی ہے؟ الف نون کے ساتھ آتی ہے. تو اس لیے مسلمان نے جو دیا یہ حالت رفع کے اعتبار سے دیا ہے. اور حالت نسبی جری جو آتی ہے یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، یا مسلمین، دیکھیں یا ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ میم ہے، اور آخر میں نون کیا رہتا ہے؟ مکسور رہتا ہے اس کا. تو یہ دو مثالیں جو دی ہیں وہ مورب کے اعتبار سے دی ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو. تو یا مسلمون سے مسلمانے یا مسلمین. قاعدہ نمبر 2، واحد اسم کے آخر میں واو نون یا نون لگا دینے سے وہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے. واحد اسم کے آخر میں
واو نون یا نون لگا دینے سے وہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے. جیسے ہم نے بیان کیا تھا کہ جمع مذکر سالم بنانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ واو نون اور یا نون آگے لگا دیں لاسٹ میں. تو اگر کوئی بھی ایسا آپ اسم پائیں جمع ہے جس کا آخر میں، تو عام طور پہ ایک دم فیصلہ تو نہ کریں، کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہیں جو استثناء ہو جائیں گی. تو ہم جو ہے مسلم واو نون ہو تو ہاں اکثر ہی قاعدہ یہی ہے کہ وہ جمع مذکر سالم ہی ہوگا یا جمع مؤنث سالم ہوگا اگر الف تا لگی ہے تو. تو آپ یہاں دیکھیں کہ مسلمون سے مسلمون یا مسلمین، تو مسلمین اور یہ بھی وہی صورت ہے. تو مسلمون واو نون یہاں پر آخر میں بڑھا دیا اس مسلم کے آخر میں، تو یہ جمع مذکر سالم ہو گیا. اور مسلمین یہ حالت نسبی جری کی مثال ہے، تو یہاں یا نون آخر میں لگی ہوئی ہے مسلم کے، اور مسلم جو واحد کا صیغہ ہے وہ پورا اپنے سلامت ہے، صحیح سالم ہے، لہذا جمع مذکر سالم ہے. قاعدہ نمبر 3، واحد اسم کے آخر میں الف تا دو پیش اور دو پیش دیکھ رہے ہیں آپ تنوین کی صورت میں، اور دو پیش دیکھ رہے ہیں کسرے، یعنی دو تنوین دیکھ رہے ہیں جو آپ پیش کی صورت میں، اور دو تنوین دیکھ رہے ہیں دو زیر کی صورت میں. تو یہ وہی صورتیں ہیں جو میں نے بیان کیا تھا کہ حالت نسبی میں، حالت رفیع میں ضمے کے ساتھ، اور حالت نسبی جری میں کسرے کے ساتھ. واحد اسم کے آخر میں الف تا لگا دینے سے وہ جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے. مسلمتن سے مسلمات یا مسلماتن، تو مسلمات دیکھیں مسلمتن میں آخر میں تا ہٹائے پہلی والی، اس کے آخر میں مسلم الف تا لگائے، تو یہاں مسلمات بن گیا. حالت رفیع کی مثال ہے جو دو تنوین کی صورت میں آپ پیش کی صورت میں دیکھ رہے ہیں دو تنوین، اور مسلماتن پہ جو آپ تنوین دو کسرے کی صورت میں دیکھ رہے ہیں یہ حالت نسبی جری کی مثال ہے. تو یہاں پر 3 قاعدے بیان کیے گئے جمع کے تعلق سے، اور تثنیہ کیسے بنایا جائے، جمع پھر جمع مذکر سالم کیسے بنایا جائے، اور جمع مؤنث سالم کیسے بنایا جائے. ہم نے جو اوپر تعریفیں پڑھی جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کی، پھر اس کی ہم نے جمع قلت جمع کثرت پڑھی. اب ان کے جو جمع قلت کے اوزان بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کے سامنے کوئی بھی وزن آئے تو آپ اس کو دیکھ کر کے آپ آسانی سے پہچان لیں کہ یہ جمع قلت ہے یا یہ جمع کثرت ہے. تو اب یہاں بیان فرما رہے ہیں جمع قائد نمبر 4، جمع قلت کے درج ذیل 6 اوزان، درجہ ذیل 6 اوزان ہیں. ان 6 اوزان میں سے کسی نہ کسی وزن پر اگر کوئی آتی ہے آپ ان وزنوں کو یاد رکھیں اور محفوظ کر لیں. جب بھی دیکھیں تلاش کریں کہ یہ وزنوں پہ آ رہا ہے یا کوئی نہیں، تو اگر آتا ہے تو ہم اسے جمع قلت میں شمار کریں گے، اور ان وزنوں سے ہٹ کر کوئی آتی ہے تو جمع کثرت میں وہ شمار ہوگا. تو افعال پہلا وزن ہے افعال، جیسے اقلام. فعلتن جیسے غلمتن، فعلتن جیسے غلمتن، یہ غلمتن جمع ہے غلام کی بمانے یہ غلمتن. تو اس طرح سے یہ غلام کی جمع فتن اور نوجوان سخی، تو غلمتن غلمان، تو یہ غلمتن یہ جمع ہے، تو یہاں پر بھی یہ ہوگی کیا ہوگی جمع ہے. اور دوسری مثال ہے آپ یہاں پر دیکھیں غلمتن افعل جیسے انفسن، انفسن یہ نفسن کی جمع ہے، تو یہ افعل کا وزن ہو گیا، یہ یاد رکھیں. اسی طرح چوتھا نمبر ہے افعیلتن جیسے السنتن، یہ لسان کی جمع ہے، لسان کی جمع ہے یہ، تو یہ ہو گیا کیا ہو گیا زبان، زبان ہو گیا. افعیلتن جیسے السنتن زبان، تو یہ 4 وزن ہو گئے. اور جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم مسلمون مسلمات، تو یہ 6 وزن ہو گئے. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ جمع مذکر سالم مطلقاً جمع قلت میں شمار نہیں ہے. جمع مذکر سالم اس وقت شمار ہوگا جمع قلت میں جب کہ اس پر الف لام نہ ہو، اگر الف لام ہوگا تو یہ جمع قلت میں شمار نہیں ہوگا. اسی طرح جمع مؤنث سالم بھی اس وقت شمار ہوگا جمع قلت میں جب کہ اس پر الف لام نہ ہو. تو اس طرح سے یہ ہمارے 6 اوزان ہو گئے جمع قلت کو پہچاننے کے لیے. تو جمع قلت کو پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے سے ان سبق یاد رکھیں، اور جب یاد رکھنے کے بعد دیکھیں کہ ہمارا کوئی بھی مثال ان 6 وزنوں میں آتی ہے، اگر آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی ہے تو اسے جمع کثرت میں شمار کریں گے. تو اب یہاں پر یہ ہو گئے، اتنی مثالیں ہو گئیں جمع قلت اور جمع کثرت. جمع کثرت آپ بیان فرما رہے ہیں جیسے یہاں پر. تو اب یہاں پر ہم نے جو اوپر پڑھا تھا نا
غلمتن یہ غلام کی جمع ہے بمعنی مملوک. اچھا اب جمع کثرت کے کئی اوزان ہیں جن میں سے بعض ہیں، بہت زیادہ ہیں اس کے وزن تو ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. ابھی یہاں پر کچھ لکھ دیے تاکہ آپ ان میں سے یاد رکھیں، اور آسان طریقہ میں یہ اس پر عرضی کر دیتا ہوں کہ آپ جمع قلت کے اوزان کو تفصیل صحیح سے یاد رکھ لیں. وہ 6 ہی ہیں. اب 6 کے علاوہ جو ہوگا وہ جمع کثرت میں شمار کریں گے. افعلاؤ جیسے افعلاؤ وزن ہے جیسے اصدقاؤ دوست. فعل مدن مدینہ کی جمع ہوگی تو یہ شہر وغیرہ. فعل فرقن فعل فرقن یہ فرقتن کی جمع ہے، ٹیم جماعت وغیرہ. اسی طرح فعلتن جیسے بارارتن. البار واحد ہے اس کا، بار مانے سچے نیک لوگ، یہ واحد بڑا نیک سچا، تو یہ جمع ہو گئی اس کی بارارہ جمع کثرت. فعول جیسے قلوب دل، یہ واحد اس کی واحد کیا ہے قلب ہے. فعلان جیسے جیران جیران جار کی جمع پڑوسی. فعلا قتلا فعلا قتلا تو یہ جو ہے قتیل کی جمع ہے. فعلا جیسے قتلا یہ قتیل کی جمع ہے اور یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے مقتول. درائی اور فعالل جیسے دراہم یہ جو ہے درہم جو چاندی کا، اس درہم کی جمع معنی چاندی کا سکہ جو پہلے رائج تھا. اس طرح اور مساجد مفاعل بر وزن مساجد، تو مساجد یہ مسجد کی جمع، یہ بھی کیا ہو گئی جمع کثرت ہوئی. تو اس طرح سے ہمارے یہ 3 اوزان یہ ہو گئے. اس طور سے یہ جمع کثرت کے پورے اوزان ہوئے. اب قاعدہ نمبر 5 یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے، جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے اسے اس میں جمع کہتے ہیں. جیسے رہتن قومن، رہتن مانے گروہ، قومن مانے قوم. تو یہ ہو گیا کہ جو اسم جمع کا معنی دے اور جمع نہ ہو تو اس کو اس میں جمع کہیں گے. تو یہاں آسانی سے طور پر یاد رکھ سکتے ہیں کہ جمع اور اسم جمع میں ہم فرق یہ کر سکتے ہیں کہ جمع کے لیے مفرد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ اس کے الفاظ میں سے ہی ہو یا غیر لفظ سے ہو، اور جبکہ اسم جمع کا معنی تو دیتا ہے لیکن اس کا کوئی مفرد نہیں ہوتا. جیسے قوم اور رہت تو اس کا کوئی مفرد نہیں ہے. تو اس سے آسانی سے ہم جمع اور اسم جمع میں فرق کر سکیں گے. یہ ہو گئے. اب ہمارا یہ سبق پورا ہو گیا. اب اس سبق کو پورا ہونے کے بعد اب ہم اس کے حل کی طرف چلتے ہیں. چونکہ ہم نے طریقہ کار یہی رکھا تھا کہ ہم جو بھی سبق پڑھیں گے اس سبق کو پڑھنے کے بعد اس کا حل پیش کریں گے. تو اب اور حل میں پیش کرنے میں ہم نے یہی صورت اختیار کی تھی کہ کوئی بھی سبق ہم پیش کریں گے تو اس میں ہم تمرین نمبر 1 اور تمرین نمبر 2 کو تمرین نمبر 2 اور 3 حل کریں گے. تمرین نمبر 1 کو ہم چھوڑ دیں گے اسی طرح سے، کیونکہ تمرین نمبر 1 کا دار و مدار وہ اس بات پر ہے کہ طلبہ سے اس کو سنا جائے اور اس کو یاد رکھا جائے اچھی طریقے سے. تو اس لیے تمرین نمبر 1 کو چھوڑ کر کے ہم دوسری اور تیسری کی طرف حل کی طرف چلیں گے، اور دوسری اور تیسری ہم تمرین حل کریں گے. اور ہم دوسری تمرین کا طریقہ کار اس میں یہی ہے کہ دوسری تمرین میں جو ہے کچھ غلطی کی تھوڑی سی غلطی رہتی ہے، اس غلطی کو درست کرنا رہتا ہے. تو یہاں پر تھوڑا سا تبدیلی کر کے اسے حل کر لیں گے. تو غلطی کی نشاندہی کیجیے. تمرین نمبر 2 قاعدہ نمبر 1 ہے. سوال نمبر 1، جس اسم سے 2 سے زیادہ افراد سمجھے جائیں اسے جمع سالم کہتے ہیں. تو دیکھیے، جس اسم سے 2 سے زیادہ افراد سمجھے جائیں اسے جمع سالم کہتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں غلط ہے تھوڑا سا. جس اسم سے 2 سے زیادہ افراد سمجھے جائیں اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں. تو اسے جمع سالم نہیں بلکہ کیا کہیں گے، اس کے بعد آگے بڑھا دیں ہم اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں. تو یہ اتنا بڑھا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، درست ہو جائے گا. جمع یا مجموع کہتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے اس کا، جو اسم جمع کا معنی دے اسے اس میں جمع کہیں گے. جو اسم جمع کا معنی دے اسے اس میں جمع کہیں گے. تو یہاں ہمیں یہ کرنا ہے جو اسم جمع نہ ہو، جو اسم جمع نہ ہو
مگر جمع کا معنی دے، یعنی جو اسم اس کے بعد اضافہ کریں، جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے، جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے اسے اس میں جمع کہیں گے۔ تو یہ اس طرح یہ دوسرا وہی صحیح ہو گیا۔ سوال نمبر 3 ہے جس اسم کے آخر میں الف اور تا ہو اسے جمع مؤنث سالم کہیں گے۔ جس اسم کے آخر میں الف اور تا ہو اسے جمع مؤنث سالم کہیں گے۔ تو دیکھیے صرف الف اور تا ہونے سے جمع مؤنث سالم نہیں بنتی، اس کے لیے شرط یہ ہے، تو کیونکہ دواتن وغیرہ میں بھی بن جائے گا ورنہ، تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے، جو جمع الف اور تا سے بنائی گئی ہو، تو بنائی گئی ہو جو جمع الف اور تا سے بنائی گئی ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ جو جمع الف اور تا سے بنائی گئی اسے جمع مؤنث سالم کہیں گے۔ تو یہ ہوگا غلطی کی نشاندہی، اور اس طرح سے تمرین نمبر 2 ہماری درست ہو گئی۔ اب تمرین نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں، اور تمرین نمبر 3 میں جو ہے 2 ٹیبل ہیں، ایک الف ہے اور ایک باجز ہے، اور ان دونوں میں طریقہ یہ ہے کہ تمرین نمبر 1 جو ہے تیسری کا الف، اس میں جو ہے آپ کو واحد تثنیہ جمع اور اس میں جمع الگ الگ کیجیے۔ اس میں 4 ہیں اور چاروں کو الگ الگ کرنا ہے آپ کو، تو آپ کو اس کو کر کے ایک الگ الگ ٹیبل بنا لیجیے سب کے، اور سب کو اس کے حساب سے ٹیبل میں رکھتے جائیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، ہم نے قاعدے پڑھ لی، اس حساب سے ہم آسانی سے نکال سکیں گے اسے۔ دیکھیں السنن یہ جمع ہے، لسان کی جمع ہے۔ یہاں یہ نہیں فرق کرنا، ہمیں یہ کچھ نہیں کرنا یہاں پر کہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے، صرف ہمیں جمع بیان کرنا ہے۔ السنن یہ لسان کی جمع ہے۔ جنتان یہ تثنیہ ہے جنتن کا۔ جیشن یہ اس میں جمع ہے، لشکر، جیشن یہ اس میں جمع ہے، لشکر۔ اور آگے چلیں، پھر یہ ہے اس کے بعد ارغفتن یہ جمع ہے، رغیف کی روٹی چپاتی اس کی جمع ہے، یہ رغیف کی جمع ارغفتن جمع ہے۔ قلمن یہ واحد ہے۔ قومن یہ اس میں جمع ہے۔ فیرانن یہ جمع ہے، واحد اس کی فار ہے، چوہا۔ فیرانن واحد اس کی فار چوہا۔ مسلمتن یہ واحد ہے۔ زواتن یہ ذاتن کی جو جمع ہے، اور والی جیسے زو کا جو ہے ہوتا ہے، تو زوات یہ ذات کی جمع ہے، زوات یہ جمع ہے۔ قافلتن تو یہ قافلتن واحد ہے اور اس کی جمع قوافل ہے۔ سفر کرنے یا شروع کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، ختم کرنے والے، ان کو ایک جماعت کو، دوستوں کو کیا ہے، سفر کر کے لوٹنے والے یا سفر کرنے والے دوستوں کی جماعت کو قافلہ بولا جاتا ہے۔ تو قافلتن یہ واحد ہے۔ دواتن یہ بھی واحد ہے، روشنائی جس میں ہوتی ہے اس کو دوات بولتے ہیں۔ رہتن گروہ یہ کیا ہے، اس میں جمع ہے، رہتن اس میں جمع ہے۔ اطفالن بچے یہ جمع ہے، اس کی واحد طفلن ہے۔ منازل مکان عمارتیں اس کی واحد جو ہے یہ جمع ہے اور اس کی واحد منزل ہے۔ نیرانن کیا ہے، نیرانن۔ تو اب اس میں نیرانن میں ہم 2 صورتیں ایسا کرتے ہیں، اگر نیرانن کو ہم نور کی جمع مانیں تب بھی اس کی جمع یہ نور، اگر اس کا واحد مانیں تو اس کا معنی ہوگا روشنی، اور اس کی جمع نیران آئے گی۔ اور نیران یہ جمع مانے اور اس کی واحد کیا مانے النار، تو اس کا معنی ہوگا آگ۔ تو دونوں صورتیں میں نے بیان کر دیں کہ بہرحال ہوگی جمع ہی ہے۔ تو النار واحد جمع نیران، یا النور روشنی جمع نیران، تو دونوں صورتیں مان سکتے ہیں۔ ابوابن جمع ہے، واحد اس کا باب دروازہ۔ مؤمنون مومن ایمان والے جمع ہے یہ۔ تو اس طرح سے ہمارا الف جز یہ حل ہو گیا تمرین نمبر 3 کا۔ اب ہم تمرین نمبر 3 کے جز با کی طرف چلتے ہیں۔ اس جز با کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، جمع سالم اور جمع مکسر الگ الگ کیجیے۔ تو ان کو ہمیں الگ الگ کرنا ہے، ہم الفاظ لکھ لیں، اس کو آگے پہچان کی شناخت رکھ دیں کہ جمع مذکر سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہے۔ اس طرح سے یہ جمع سالم ہے یا مکسر ہے، الگ الگ کرنے کے 2 ٹیبل بنا لیں آپ۔ صحفن صحیفہ، صحفن صحیفہ، تو یہ کیا ہے، جمع مکسر ہے کیونکہ واحد کا وزن اس میں سلامت نہیں ہے، صحیفہ۔ تو یہ ہو گیا صحفن جمع، واحد اس کا صحیفہ ہے۔ شجرات
شجرتن کی جمع، یہ جمع سالم ہے، الف تا کے ذریعے بنائی گئی ہے، درخت وغیرہ۔ مرضا، مرضا بیمار، مریض، یہ مریض کی جمع ہے، مریض کی جمع ہے، یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، بیمار لوگ۔ قلوب دل، یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے اور اس کا واحد قلب ہے۔ صادقون سچے لوگ، یہ جمع سالم ہے اور اس کا واحد صادقون ہے، اس میں واحد سلامت رہتا ہے اس کا، تو یہ صادقون جمع سالم ہے۔ مکاتب، کیا ہے؟ مکاتب، تو مکاتب یہ جمع ہے مکتب کی، اور اس کا معنی ہوتا ہے مدرسہ، دفتر، آفس وغیرہ، تو یہ بھی کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، کیونکہ واحد کا وزن یہاں پر سلامت نہیں ہے۔ انفسن نفس جان، یہ نفسن کی جمع ہے، انفس جمع مکسر ہے، واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا اس میں۔ راجعون یہ جمع سالم ہے، کیونکہ واو نون کے ساتھ ہے یہ، اور اس واحد کا وزن اس میں سلامت بھی ہے، راجعون لوٹنے والے۔ مدارس، مدارس، مدارس یہاں پر دیکھیں مدرسہ کی جمع، تو یہ کیا ہے؟ یہاں مدارس، اس تو یہ مدارس بھی کیا ہے؟ جمع ہے اور جمع مکسر ہے مدرسہ کی۔ جہلتن، جہلتن جاہل کی جمع ہے اور یہ بھی کیا ہے؟ جمع مکسر ہے۔ سجدن، سجدن سجدہ کرنے والے، تو یہ سجدن سجدہ کرنے والے، یہ ساجد کی جمع ہے، ساجد کی جمع، یہ جمع مکسر ہے۔ افضلون افضل لوگ، یہ واحد کی افضل، افضل کی جمع ہے یہ، تو یہ جمع سالم ہے۔ مساکنو، مساکنو تو یہ جو ہے مسکن کی جمع ہے اور یہ جو ہے جمع مکسر ہے، عمارت، مکان وغیرہ۔ اقویلتن یہ بھی کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہے یہ اقویلتن۔ مسلمات، مسلمات یہ کیا ہے؟ جمع سالم ہے اور جمع سالم میں الف تا کے ساتھ بنائی گئی، تو جمع مؤنث سالم بھی ہے یہ۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ سبق نمبر 5 مکمل ہو گیا، تفصیل کے ساتھ ہم نے اس میں بہت اچھی طریقے سے سبق پڑھا، سبق میں بہت ساری چیزوں کو حل کیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کی تمرین نمبر 2 اور تمرین نمبر 3 حل کی اور اس کو ماشاءاللہ سے مکمل کیا، اور ابھی انشاءاللہ مزید ہم آگے سلسلہ جاری رکھیں گے اور دوسرے اسباق کو بھی حل کریں گے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ اس سے خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی بھیجیں، شیئر کریں، صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی علم دین حاصل کر سکیں۔ مزید آپ اپنی رائے، کمنٹس اس طرح سے نوازیں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے چھٹا سبق لے کر کے آپ کی بارگاہ میں۔ السلام علیکم۔